الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عزیزان محترم میری ملت کے نوجوانوں اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے اور ہمارے برادران وطن 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا دن ایک یادگار دن ہے، ایک تاریخی دن ہے۔ آج کے دن کئی سارے واقعات رونما ہوئے، عجیب و غریب واقعات آئے جس کو دنیا بھلا بیٹھی ہے، اور تمام اچھے واقعات جس سے انسان کو خوشی ملے گی ان سب واقعات کو بھلا کر یہ کہہ بیٹھا ہے لوگوں نے، یہ بات کو کہتا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اس مہینے میں یعنی خصوصاً 10 محرم الحرام کو اللہ نے ایک الگ ہی شکل دے رکھا ہے۔ اس تاریخ کو، اس دن کو سب سے اہم بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں 10 محرم الحرام کو، یوم عاشورہ کے دن، لیکن جس میں سب سے تاریخی واقعہ ہے جس کو دنیا کبھی بھلا نہیں سکتی، جس کو تواریخ کبھی مٹا نہیں سکتی، اس میں سے یہ امام حسین کی شہادت کا واقعہ ہے۔ لوگوں اس تاریخ میں لوگوں نے کیسی چیزوں کو شامل کر دیا ہے اور اپنی من گھڑت باتوں کو داخل کر دیا ہے، اور شریعت جو ہے، حقیقت جو ہے، اصل جو ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ یہ 10 منٹ آدھے گھنٹے میں آپ کو کیا بتاؤں
لیکن ضروری تھا. کئی لوگ آئے میرے پاس اور کہا کہ ہم کو اس موقع پر بیان چاہیے، اور میں اپنا جو چینل اس پر بھی دینا تھا الحبیب 786 پر، تو ضروری سمجھا کہ میں آپ تک یہ بات پہنچا سکوں. میرے دوست یاد رکھنا، ایمان والا جب اس واقعے کو سنتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانا چاہا کہ آپ آئیے. معاملہ حضرت علی کے زمانے سے تھا، کوفہ کا آپ کے خاندان سے کسی بات کو لے کر تھا. لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں. امام حسین نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، صاف انکار کر دیا. لیکن لوگوں نے خطوط بھیجنا شروع کر دیا کہ آپ آئے، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ وفا کروں گا. آپ آئے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ محبت سے پیش آؤں گا. آپ تشریف لائے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا. آپ آئے تو صحیح، آپ کا دین کو مانوں گا، آپ کی شریعت کو مانوں گا، آپ کے کہے ہوئے جملے پر ایمان لاؤں گا. آخر میں جب کئی سارے خطوط، سینکڑوں خطوط آئے، ہزاروں خطوط آپ کے نام آئے کہ آپ آئے آپ آئے، تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیے اور وہاں کے حالات کے نظارے کو دیکھ کر ہم کو آگاہ کرے تاکہ ہم لوگ جا سکیں. اللہ اکبر کبیرہ. مسلم بن عقیل گئے. وہاں کے لوگوں نے، کوفہ والوں نے آپ کے ساتھ بڑی محبت اور بڑے اخلاق سے پیش آئے. لیکن وقت بدلنا ہی تھا. تھوڑی سی دیر لگی، تھوڑا سا عرصہ گزرا، تھوڑے سے دن گزرے کہ لوگوں نے تیور بدل دیے. مسلم بن عقیل کو گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا اور کہا کہ اس کو گرفتار کیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ بولے بھائی آپ تو مجھے بلائے ہو اور آپ یہ حالات کو سمجھے کہ حالات اچھے ہو گئے. آپ مسلم بن عقیل نے خط بھیج دیا امام حسین کو کہ یہاں کے حالات اچھے، آپ تشریف لے آئیں. آپ رضی اللہ عنہ نکلنے کی تیاری کرنے لگے اور نکلنے کی پوری تیاری ہو گئی. وہاں مسلم بن عقیل کو گھیر کر جیل میں رکھ دیا گیا اور آپ کو گرفتار کر کے یہاں تک کہ اذیت دی گئی، تکلیفیں دی گئی، پریشانی شروع کر دی. اور آپ نے کہا بھائی آپ نے مجھے بلایا تھا. کہا نہیں. وفا کرتے کرتے بے وفائی پر آ گئے. لوگوں سنو، آج کے زمانے میں جو بے وفائیاں ہو رہی ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، کہ وہی نسلیں آ گئی. آپ مسلم بن عقیل کو لوگوں نے شہید کر دیا. امام حسین کو خبر ملی کہ آپ جا رہے ہیں، آپ سفر پر جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اب لہٰذا آپ واپس آ جائیں. آپ نے کہا نہیں، آپ تو جانا ہوگا. آپ تو مسلم بن عقیل کا ہم بدلہ لیں گے. اس کے خاندان والوں نے کہا اے نواسہ رسول، ہم لوگ سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے بڑھے اور چلے. اگر ہمارے ساتھی مسلم بن عقیل کو شہید کیا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. یہاں تک کہ آپ وہاں گئے، آپ پہنچے، وہاں کے منظر عجیب تھے. آپ وہاں دیکھا کہ بھائی آپ نے مجھے بلایا ہے. کسی نے کہا نا مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. کہا کہ تمہارے یہ خطوط ہے، دیکھو تم مجھے بلائے ہو. کہا نہیں، ہم نہیں جانتے کس نے خط بھیجے. اللہ اکبر. لوگ جھوٹ بولنے لگے، لوگ غداریاں کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا. آپ کو ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے، ایک جگہ گھیراؤ کر دیا گیا. آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ کربلا ہے. کربلا یعنی غم کا میدان. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں اس تاریخ کو بھی پڑھا کرو. مسلمانوں یاد رکھنا، اگر تمہارے سامنے کبھی کربلا کا میدان گزرے، اچھی طرح پڑھنا. یہ وہ میدان ہے جس میں نواسہ رسول کا خون کا قطرہ نہیں، سارا خاندان مل گیا، ساری عورتیں، یہاں تک کہ جتنے بھی وہاں صحابی آئے تھے سب کے سب قربان ہو گئے، صرف اور صرف شریعت کو بچانے کی خاطر، صرف اور صرف دین کو بچانے کی خاطر. آج 10 محرم کے جلوس نکالنے والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تعزیہ بنانے والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ یا علی یا حسین کا نعرہ بلند کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیا چیز ہے تمہیں معلوم ہے؟ جب دیکھا امام حسین کی منظر الگ ہے، نظارے الگ ہے.
آپ ایک خطبہ دینے کی کوشش کی. آپ خطبہ دیا, اونٹنی پر کھڑے ہو گئے. آقا سنو, پتھر دل سن سنو, اگر تمہیں یقین نہیں آتا تم جانو میں کون ہوں. تم میرا حسب نسب نہیں جانتے کیا؟ تم مجھے نہیں جانتے کیا؟ تم مجھے نہیں جانتے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے میں علی کا بیٹا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے میں تمہیں فاطمہ الزہرا کا لال ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ شباب اہل الجنہ میں یہ اللہ نے بشارت عطا فرمائی تھی, پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا تو تم پوچھو, جابر سے پوچھو, عبداللہ بن عباس سے پوچھو, سعید خدری سے پوچھو, اپنے حضرت ارقم سے پوچھو, ان صحابیوں سے پوچھو میں کون ہوں. میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں نے جب تک ہوش کو سنبھالا میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. خدا کی عزت کی قسم یہ کربلا کا میدان موجود ہے, ہم کو تم پہچانو. کیا تم نوازے رسول کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے, ننگی تلواروں سے اس کا استقبال کرو گے؟ تم اس نوازے رسول کو عزت دو گے, تکلیف دو گے؟ تمہیں یہ گوارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی بدتر دل مومن نہیں ہوگی. تواریخ میں آتا ہے اگر یہ بیان اگر پہاڑ کو سنا دیا جاتا, خدا کے قسم پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اگر یہ بیان آسمان کو سنایا جاتا, آسمان آنسو کی برسات کر دیتا. اگر یہ بیان زمین کو مخاطب کر کے سنایا جاتا, زمین نرم ہو جاتی. اگر یہ بیان ہوا کو مخاطب کر کے سنایا جاتا تو یہ ہوا رک جاتی. میرے دوستو, لیکن ان ظالموں نے پتھر دل انسان مومن نہیں ہوئے, یہاں تک کہ جنگ کا اعلان کر دیا. لوگوں, میرے بھائیوں, ذرا منظر کو سمجھو. یہ کیسا منظر ہوگا جس جگہ پر آپ کے خاندان کو گھیر کر آپ کے خاندان کو روک دیا گیا اور آپ کے ساتھ تکلیفوں کا معاملہ کیا گیا. میرے ملت کے نوجوانوں, عزیزان محترم, یہ سوچنے کا مقام ہے. امام حسین کو تمام کے تمام لوگوں نے گھیر کر شہید کرنے کی کوشش کی. امام حسین بہادری سے لڑتے رہے, جرأت سے لڑتے رہے, طاقت سے لڑتے رہے, ہر ایک کا مقابلہ کرتے رہے. جہاں بھی چلے جاتے لاشوں کے ڈھیر لگاتے تھے. بالآخر کتنی طاقت سے لڑتے, بالآخر سب لوگوں نے گھیر کر آپ کو کمزور کر دیا. آپ گر پڑے اور لوگوں سے کہا ایک دن کی مجھے مہلت دے دو. زخمی حالت ہے. ایسا نہیں کہ میں بھاگ جاؤں گا, ایسا نہیں کہ میں پریشان ہو جاؤں گا, ایسا نہیں کہ میں کسی جگہ پھٹک کے چلا جاؤں گا, میں اپنے آپ کو لے کر کسی جگہ رفو چکر ہو جاؤں گا. اس لیے نہیں آپ نے مہلت مانگی تھی, یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کے لیے رو رو کر تمام کے تمام لوگ جو زخمی ہو گئے وہ بھی, اور جو شہید ہو گئے وہ تو ہو ہی گئے تھے بیچارے. جو لوگ زندہ تھے امام حسین کے چاہنے والے, جو محبین تھے, تمام کے تمام لوگوں نے خیموں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں, اللہ سے مدد مانگنے کی دعائیں مانگی. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہاں تک کہ نوبت یہ آئے کہ امام حسین پھر دوبارہ سے آئے میدان میں, لہو لہان ہو گئے. ایک صبر نامی شخص, سب کے سب شہید ہو گئے. ایک صبر نامی شخص آپ کے سینے پہ چڑھ گیا اور کہا اب بتا, اب تو میں تمہیں قتل کروں گا. اس کے دانت ایسے تھے, اس کی شکل ایسی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کرتی تھی. کہا اے صبر, میں سمجھ گیا تو مجھے قتل کرے گا, میں جانتا ہوں تو ہی مجھے قتل کرے گا, تو ہی مجھے شہید کرے گا, لیکن مجھے ایک کام کرنے کا موقع دے دے. سمر نے کہا کوئی بات نہیں, کیا چاہتا ہے, کیا کام ہے؟ کہا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ, سنو لوگوں, مسلمانوں, سنو اس بات کو, یاد رکھنا جس نے اس بات کو اپنے پلڑے پر باندھ لی, خدا کی عزت کی قسم کامیاب اس کی قدم چوم لے گی. امام حسین نے کہا مجھے ایک موقع دو. امام حسین اپنے خدا کے سامنے حاضر ہوئے اور ہاتھ کو اٹھایا, نیت پانی اور سجدے میں چلے گئے. اے اللہ, اب آ گیا ہوں تیرے سامنے, تو مجھے قبول فرما. اس صبر نامی نے سجدے سے اٹھنے کا موقع بھی نہیں دیا. امام حسین کے سر کو بدن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے دوستو, یہ تو قیامت آ سکتی ہے
امام حسین کا سر سجدے سے نہیں اٹھ سکتا. اس ظالم صبر نے اس کی گردن میں، اس کے سر میں ایک تلوار کی نوک ڈال کر گلی گلی گھماتا رہا، علاقے میں گھماتا رہا، محلے میں گھماتا رہا اور یا علی یا حسین کا نعرہ لگاتا رہا. مسلمانوں تمہیں شرم آنی چاہیے، مسلمانوں تمہیں غیرت ہونی چاہیے. تعزیہ میں یا حسین کا نعرہ لگانے والوں سنو، تم امام حسین کی عزت پر داغ بنا رہے ہو. تعزیہ میں یا علی کا یا حسین کا نعرہ لگانے والوں سنو، تم امام حسین کی محبت کا ثبوت نہیں، دشمنی کا ثبوت دے رہے ہو. امام حسین کی محبت کی وفاداری کے خلاف تم جا رہے ہو. تم یزید والی حرکت کر رہے ہو، تم کوفہ جیسے ظالموں والی حرکت کر رہے ہو. امام حسین نے محبت کا اور آخری وقت قوم کو، دنیا کو، امت کو صرف اور صرف اللہ کا پیار اور اللہ کی محبت کا پیغام دیا. اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدر اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو، تمام کے تمام مسلمانوں کو یوم عاشورہ کے لیے روزہ اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.